رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ایک شعر بڑا یاد آ رہا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شاعر تھے رانا اکبر آبادی۔ آپ نے غور کیا شعر یہاں پڑھنے کی خاص وجہ کیا تھی؟ جی، آج 17 رمضان ہے۔ تاریخ اسلام میں رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 حوالوں سے یادگار ہے۔ پہلا مشہور حوالہ یہ ہے کہ اس دن 2 ہجری میں بدر کا معرکہ برپا ہوا تھا۔ غزوہ بدر کا پورا واقعہ بلکہ واقعات ذہن میں دہرائیں تو لگتا ہے شاعر نے یہ شعر اسی موقع کے لیے کہا تھا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ پہلا مصرع تو ان عظیم ہستیوں کی نظر ہے جنہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، شہید ہوئے یا غازی، ہمارے لیے راہ عمل کی مشعل روشن کر گئے۔ اور معاف کیجئے، دوسرا مصرع ہے ہمارے لیے، جدید دور کے مسلمان کے لیے جس نے اسلام کی خاطر قربانی کا عملی تجربہ کم کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انفال کی 48ویں آیت ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ شیطان نے مشرکین مکہ کو انسانی روپ میں آ کر اپنی تائید اور ان کی فتح کا یقین دلایا۔ جب مومنین سے مشرکین کا سامنا ہوا تو وہ الٹے قدموں میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے۔ اسی سورہ میں مسلمانوں کی کم تعداد کے باوجود غالب آنے کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کا احسان یاد دلایا ہے۔ مشہور روایات کے مطابق مرد مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سیرت ابن اسحاق میں یہ تعداد 314 درج ہے، جبکہ ممتاز محقق قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری نے تحقیق کے بعد 336 صحابہ کرام کے حالات لکھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس معرکے میں کفار کے 70 سورما مارے گئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ایک انصاری صحابی حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے شہادت کی دعا کرائی۔ معرکہ بدر کے لیے کوچ کا حکم ہوا تو سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ایک حوض پر بیٹھے پانی پی رہے تھے کہ مشرکوں نے ایک تیر چلایا جو حضرت حارث کے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ حارث کو اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا کی ہے۔ اسلام نے غلامی کی بری لعنت کو ختم کرنے کے لیے غلاموں کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ غزوہ بدر کے کازار میں سب سے پہلے شہید ہونے والا شخص بھی ایک غلام تھا جسے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کا لقب عنایت کیا۔ وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجع بن صالح رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیے کہ بعد ازاں غزوہ احد میں شہید ہونے والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ لقب عطا کیا گیا تھا۔ غزوہ بدر کے لیے صف بندی ہونے میں دیر تھی۔ مسلم سپاہ کے سالار اعظم نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم فوج ترتیب دے رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی عمیر ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ پوچھا تو بولے، بھائی جان میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، شاید اللہ مجھے شہادت سے سرفراز فرمائے، مگر خدشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں منع کیا، پھر ان کا شوق دیکھ کر خود اپنے دست مبارک سے ان کے لباس سے تلوار باندھی۔ معرکہ حق و باطل میں اپنی جان کا نذرانہ دینے والے کم سن ترین مجاہد حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عمر تھی صرف 16 سال۔ حضرت خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بحث ہوئی کہ کون بدر میں شہادت کی کوشش کرے اور کون گھر کی نگرانی۔ قرآن اندازی کر کے دیکھا تو بیٹے کا نام نکلا۔ بیٹے نے بدر کے معرکے میں اور والد نے احد کے معرکے میں شہادت پائی۔ 17 رمضان کی ایک اہمیت تاریخ اسلام میں یہ بھی ہے کہ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ 17 رمضان المبارک سن 98 ہجری کو جہان فانی سے رحلت فرما گئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کو اس مختصر گفتگو میں سمونا ناممکن ہے۔ انہیں دیگر امہات المومنین پر 10 باتوں سے نمایاں فضیلت حاصل ہوئی، جن میں سر فہرست یہ ہیں: حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری خاتون سے شادی نہیں کی۔ کسی زوجہ مطہرہ کی طہارت و برات کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیلی آیات نازل نہیں ہوئیں سوائے حضرت عائشہ کے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے حجرے میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل سورہ احزاب، سورہ نساء اور سورہ نور میں ملاحظہ کیجیے۔ دین مبین کی خدمت کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حصہ بہت سے مرد صحابہ کرام سے زیادہ ہے۔ وہ فقہ کی عالم، قرآن و حدیث کی شارح، مقرر، ماہر انصاب یعنی شجرہ ہائے نسب کی ماہر، شعر و ادب کی ماہر، تاریخ کی عالم تھیں اور طب سے بھرپور واقفیت کے سبب بھی دیگر خواتین اسلام سے ممتاز تھیں۔ ایک بات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ نامور محقق جناب حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی کی تحقیق کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت 17 سال تھی۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔